بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ملحدین ایتھیسٹ کو ایک سوال کا جواب دینا چاہیں گے، بلکہ سوال نہیں پوچھتے، اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ کیوں نہیں ہے؟ پرفیکٹ ہونی چاہیے، کوئی انسان بیمار نہیں ہونا چاہیے، کوئی انسان معذور نہیں ہونا چاہیے، کوئی انسان غریب نہیں ہونا چاہیے، سب برابر ہوں، اور خدا تعالیٰ کو جو اس کائنات کا رب ہے اسے چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اسے ظاہر ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ دیکھو میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، تاکہ لفڑے ختم ہو جائیں، لفڑے ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، سب یونائٹڈ ہوں اور خدا کو دیکھ رہے ہوں، خدا کی عبادت کر رہے ہوں، کوئی بندہ غریب نہ ہو، کوئی معذور نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ ہی کسی انسان کو ہو ہی نہ، سب برابر ہوں، سب یکساں ہوں، سب مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ ہوں، تب ہم مانیں کہ ہاں خدا ہے۔ اور اگر کسی کا بازو ٹوٹ جائے تو خدا اس کو دوبارہ اگا دے، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا بازو نکل آئے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے انسان، اگر کوئی انسان مر جائے اور دوسرا کہ یار اس کو ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا، تو خدا اسے دوبارہ زندہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور تو اس طرح کے جو ہے نا یہ اعتراضات کرتے ہیں ایتھیسٹ، اور خاص طور پہ یہ احسن اقبال صاحب جو ہیں، تو یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب میں دینا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو میں، کہ دیکھیں یہ بہت ہی نامعقول قسم کا اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ کی مرضی چلے گی کہ اس میں کیا رول ہے، رول قانون سب اللہ کا چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مخلوق ہو، آپ کو اللہ نے بنایا ہے، تو آپ اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا۔ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن آپ اللہ تعالیٰ پر نہیں اپلائی کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کی مرضی چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کتاب قرآن شریف میں اور دیگر پہلی کتابوں میں بھی یہ بات بیان کی ہوئی ہے، اور خاص طور سے قرآن شریف میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، سب کو برابر پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کم درجہ کا ہے، کوئی بڑے درجے کا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے غریب رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش ہے، غریبی کی حالت میں آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، تنگ دستی میں۔ امیر بندے کی دولت سے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ معذور بندے کی اس کی آزمائش صبر ہے، اور جن کے ہاں وہ معذور بچہ پیدا ہوا ہے ان والدین کے لیے آزمائش، لیکن اولاد ہوتی ہے وہ بھی تو برابر نہیں ہوتی۔ اگر ہاتھ پیر سلامت ہو، معذور نہ بھی ہو، تو بھی اولاد، بچے جو ہوتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے، کچھ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے نسبتاً کمزور ہوتے ہیں۔ والدین اگر سلم سمارٹ ہوں تو اولاد بھی کمزور ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے۔ والدین اگر ہٹے کٹے موٹے تازے کھاتے پیتے گھرانے کے ہوں تو اولاد بھی موٹی تازی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اب جو کمزور بچہ پیدا ہوگا وہ اعتراض کر سکتا ہے پھر کہ بھئی مجھے خدا نے صحت مند والدین کیوں نہیں دیے، مجھے خدا نے صحت مند کیوں نہیں بنایا، میرا رنگ ایسا کیوں ہے، دوسرا کا رنگ زیادہ خوبصورت ہے مجھ سے، دوسرا مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، مجھے بھی خوبصورت ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ میرے والدین کو خدا نے زیادہ تو اس طرح کی باتیں تو پھر نکل پڑیں گی، پھر تو کوئی سٹاپ ہی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اعتراضات ہی اعتراضات ہیں۔ تو یہ دراصل اعتراض اس لیے ہیں کہ انسان جاہل ہے جو ایسے اعتراض کرتا ہے، وہ ہے جاہل، وہ ہے بے وقوف، کم عقل، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی وہ اپنی مرضی تھوپ رہا ہے، کریٹر کی مرضی چلے گی، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، اس کی مرضی چلے گی کہ کیا یہ دنیا کس لیے بنائی ہے، انسانوں نے کرنا کیا ہے، اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے آپ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ پھر اللہ نے شریعت نازل فرما دی، اب اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہیں کرنا، تفرقہ نہیں کرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے جب انبیاء آتے تھے تو ان کے چلے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں میں جو ہے وہ برائیاں بھی آ جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اور لہٰذا تم میں بھی یہ آئیں گی یہ برائیاں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں بھی برائیاں آئیں گی، اختلافات بھی آئیں گے، کیوں؟ یہی تو امتحان ہے۔ حکم دے دیا کہ آپ نے اختلاف نہیں کرنا، آپ نے برائیاں نہیں کرنی، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ کو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اختلافات نہیں ہونی چاہیے بھئی، اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو مسلمان ہو جائے، چاہے تو دہریہ رہے۔ مسلمان ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا تو جنت ملے گی اسے، دہریہ رہے گا تو جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دیکھو یہ دارالامتحان ہے دنیا، یہاں پہ اچھے عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمل کرو گے تو جہنم ملے گی۔ پھر یہ اعتراض کرتے ہو کہ اچھا تو آپ دنیا میں جنت کی اور حوروں کی لالچ کے لیے یہ نیک عمل کر رہے ہوتے ہو؟ تو ہاں بالکل ہم اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی انہی کے لیے۔ اللہ نے انسان کے لیے جو چیزیں ضرورت، لوازمات، جو چیزیں ضروری چیزیں رکھ دی ہیں اس کی فطرت میں، جو اس کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی نیڈ ہے، وہ اسی دنیا میں بھی چاہیے اور مرنے کے بعد بھی اس انسان کو وہی چیزیں چاہیے،
ٹھیک ہے نا، کھانا پینا، رزق، ٹھیک ہے نا، بیوی. تو یہ جس طرح دنیا میں انسان کو ان چیزوں کی، ان باتوں کی نیڈ ہوتی ہے، ایسا ہی مرنے کے بعد نیڈ ہوگی، اور زیادہ بہتر طریقے سے یہ رزق فراہم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف میں بیان فرما دیا. تو ہم محتاج ہیں، ہم انہی چیزوں کے محتاج ہیں. تو اس لیے ہمیں اسی چیز کی لالچ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جنت کی لالچ کرو، تم اس دنیا میں رہ کے نا جنت کی لالچ کرو. اور جنت کی لالچ تبھی ہوگی جب ہم اللہ کی رضا چاہیں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے نا، تبھی ہمیں جنت ملے گی. اللہ ہم سے محبت کرے گا تبھی، جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، جب ہم اللہ کی کہنا مانیں گے نا، تبھی ہمیں جنت ملے گی. تو یہ ہے امتحان. اگر آپ کو نہیں چاہیے جنت تو ٹھیک ہے، آپ عمل نہ کریں. اور آپ یہ جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے نا، یہ امتحان ہے، اس میں ہر چیز واضح نہیں ہے کہ اللہ سامنے آ جائے. تو پھر جب سامنے آ گیا تو پھر اللہ کو دیکھ کر کس نے نافرمانی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا، آپ ایک جیسے مثال کے طور پر کسی جگہ پر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر ایک سانپ ہے. آپ کو پتہ ہے، یقین ہے کہ اس سوراخ کے اندر سانپ ہے، اور وہ سانپ بڑا خطرناک ہے. اگر ہاتھ ڈالا تو آپ کو کاٹے گا اور آپ مر جاؤ گے. جب آپ کو یہ یقین ہوگا، آپ خود اس سوراخ میں سانپ دیکھ لو گے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو شبہ ہو کہ اس میں سانپ ہو سکتا ہے، آپ کو شبہ، اب بتا دیا گیا ہو کہ اس میں سانپ ہے، دیکھا نہیں ہے آپ نے سانپ، دیکھا آپ نے نہیں ہے، شبہ ہو، اس شبہ کی بنا پر بھی آپ سوراخ میں سانپ ہاتھ نہیں ڈالو گے. کیونکہ اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے نا، تو آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈالو گے. بے وقوف ہو، پاگل ہو، تو پھر آپ ہاتھ ڈال لو گے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مرنے کے بعد بد عملوں کے لیے جہنم ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، تو کوئی بے وقوف اور کم عقل ہی ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق نہ چلے. ٹھیک ہے نا، جہنم سے بچنے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی بیان، ایسا بھی نہیں کہ نشانیاں ہیں ہی نہیں. ہم کیوں اللہ پر ایمان لائیں؟ بھائی نشانیاں سامنے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل، ہماری سائنس نہیں پہنچ سکتی اس لیول تک. ٹھیک ہے نا، کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ سوال کریں کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ بھائی اللہ کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، ہمارا دماغ نہیں سمجھ سکتا. آپ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں، یا آپ سمجھیں کہ ہمیں پورا ہر چیز کا علم ہے. آپ کو اس کائنات کے اندر کی چیزوں کا علم ہے. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، اور اس میں نشانیاں بھی رکھتی ہیں. اور اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری ذات کا احاطہ آپ لوگ علم کی بنا پر نہیں رکھ سکتے. کون سے علم کی بنا پر؟ سائنس کے علم کی بنا پر. کسی بھی علم کی بنا پر آپ اللہ کے بارے میں پورا علم نہیں رکھ سکتے. اتنا ہی رکھ سکتے جتنا اللہ نے بتا دیا ہے. اور اتنا بتا دیا ہے کہ دیکھ لو، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں، اور آپ کی عقل مانے گی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی. پرفیکشن جو آپ کو کسی حد تک نظر آتی ہے انسان کے اندرونی سسٹم میں، آرگنز میں، جسم میں، ٹھیک ہے، اس کائنات میں، کھانے پینے میں، دن رات میں، ٹھیک ہے، ایک توازن نظر آتا ہے آپ کو، ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے. یہ چیز انسان سوچتا ہے نا، عقل سے کام لیتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا. اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، انسان کو اس دنیا میں کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ کے جو انبیاء آتے ہیں انہوں نے دے دیا ہے جواب. اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اور یہ دنیا، یہ زندگی اس کے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، کہ وہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ ہے. اللہ کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی نمازوں کی، روزہ، زکوٰۃ، حج کی، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. تو پھر اللہ نے یہ احکامات کیوں دیے؟ یہ ہے امتحان. امتحان کے لیے دیے ہیں کہ آپ نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہمارا خالق مالک اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ نشانیاں جو دی ہوئی ہیں اس کائنات کی شکل میں، انسان کی شکل میں، رزق کی شکل میں، ہم نے اس کو شناخت کر لیا ہے کہ یہ واقعی اس کا بنانے والا کوئی ہے. اور پھر نبی نے ہمیں یہ میسج دے دیا ہے کہ وہ اللہ ہے. تو لہٰذا ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا خالق مالک مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم نوکر ہیں. ہماری زندگی پر ہماری مرضی نہیں چل سکتی، اللہ کی مرضی چلے گی. یہ آپ نے تسلیم کرنا ہے. یہ ہے عبادت، عبد اس کو کہتے ہیں. تو جب آپ یہ تسلیم کریں گے، پھر آپ نے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ خالق مالک ہے، تو اللہ نے امتحان بنا دیا ہے انسان کے لیے، یہ زندگی، یہ دنیا. اس امتحان کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دے دیے کہ اب ان پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی دنیا میں جو آپ کی نیڈز ہیں وہ بھی اللہ نے رکھ دی ہیں ہر طرح کی،
اور بتا دیا ہے کہ آپ نے ان نیڈز کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، طیب طریقے سے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر نہیں ملتی یا کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس میں آپ نے صبر سے کام لینا ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر ذکر ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ راضی ہے. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں، تکالیف میں جو ہے وہ آپ نے صبر کرنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن. ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھ لیا اب آپ. اکثر ایتھیسٹ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں، 800 تفاسیر لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، کوئی الگ الگ تفاسیر نہیں ہے. بنیادی احکامات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کلمہ طیبہ سب متفق ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں سب متفق ہیں، جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں سب میں یہ موجود ہے. سب یہ مانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوگا اور اس پر عمل کرنے سے. ٹھیک ہو گیا. کلمہ طیبہ ہے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے. 800 تفاسیر ہیں، سب میں یہی لکھا ہوا ہے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ شیطان کے لیے نماز پڑھنی ہے، یا اپنے نفس کے لیے پڑھنی ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنی ہے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھنی ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا. 800 تفاسیر اٹھا کر آپ دیکھ لیں جن کا آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں ایتھیسٹ لوگ، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے. ایسے ہی روزہ، زکوٰۃ، حج، سب عبادات اللہ کے لیے کرنی ہے. اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. چوری نہیں کرنی، سب کا اس پر اتفاق ہے. جھوٹ نہیں بولنا، گناہ نہیں کرنا، بدیاں نہیں کرنی، جن بدیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ وہ آپ نے نہیں کرنی، اس پر تمام متفق ہیں. 800 تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشنز لوگ کر رہے ہیں. تو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس میں تمام مسالک اور 800 تفاسیر ان پر متفق ہیں. جو اختلاف ہوتا ہے نا، وہ فروعی معاملات میں ہوتا ہے، وہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے کہ جس میں اختلاف کرنے سے گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا نا. رفع یدین کرنا ہے، نہیں کرنا، آمین اونچی زبان میں بولنا ہے، نیچی زبان میں بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں پڑھنا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے، اور ان میں اختلاف کرنے سے گناہ نہیں ہوتا انسان کو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بنیادی جو احکامات ہیں ان میں اختلاف کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ معاملہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی اپنی زندگی پر اپنی مرضی اپلائی نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی چلائیں گے، تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو جنت مل سکتی ہے. ورنہ پھر یہ اس دنیا میں آپ ایسے اسلام کے خلاف. تو اچھا دیکھیں، آپ ایتھیسٹ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو نفرت ہوتی ہے بعض علماء سو سے. کیونکہ دیکھیں نا، دنیا میں بہت سارے مسلمان امت میں ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں، ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال و کردار خراب ہوتے ہیں، جن کے اعمال و کردار جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. بدکاری کرنے والے، گناہ کبیرہ کرنے والے، چوری چکاری کرنے والے. ٹھیک ہو گیا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ مشہور ہوئے ہوتے ہیں عالم دین کے نام سے یا مولوی کے نام سے. تو اب یہ ایتھیسٹ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے. تو وہ اسلام نہیں ہوتا. وہ تو اسلام کے خلاف عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اور وہ قرآن سے ثابت ہے کہ بھئی منافقین کا وجود بھی ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا. تو وہ منافقین ہوتے ہیں. اور منافقین کی کیا ہوتی ہے صفت کہ وہ اقرار کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، مگر عمل اس کے مطابق نہیں کرتے. تو اس لیے اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھ کر، سمجھ کر جو ہے نا اسلام کو آپ نے سمجھنا ہے اور پھر قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بنانی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.